وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے اور صاف ستھرے امیدوار لانے کے دعووں کے باوجود پی ٹی آئی نے جن امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے ان میں نااہلی کیس کا سامنا کرنے والے فیصل واؤڈا کے علاوہ کئی ارب پتیوں اور پارٹی نوارد لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے مسلسل دعووں کے برعکس دیرینہ کارکنان اور میرٹ پر اہل افراد کو سینٹ کے ٹکٹ دے کر آگے لانے کا وعدہ ہوا ہوتا نظر آتا ہے، لہٰذا وزیر اعظم کا یہ موقف درست نظر نہیں آتا کہ وہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی منڈی نہ لگے اور خرید و فروخت نہ ہو۔ سینیٹر بننے کے خواہش مندوں کو پارٹی ٹکٹ دیے جانے کے اعلان کے بعد وزیر اعظم عمران خان شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعت تحریک انصاف میں بھی اس معاملے پر فوری اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت نے بلوچستان سے جنرل نشست پر انتخاب لڑنے کے لیے تعمیراتی شعبے سے وابستہ بزنس ٹائکون عبدالقادر کو ٹکٹ دے دیا ہے، جنہوں نے ٹکٹ حاصل کرنے سے محض ایک روز پہلے ہی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس بارے پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ کے رکن وفاقی وزیر فواد چودھری نے بذریعہ ٹویٹ تصدیق کی اور کہا کہ پی ٹی آئی نے بلوچستان سے سینٹ کے لیے عبدالقادر کو پارٹی ٹکٹ دے دیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت نے بلوچستان میں پارلیمانی لیڈرز اور پارٹی کے ایم پی ایس سے مشاورت کے بغیر اتنا اہم فیصلہ لینے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سربراہی میں مرکزی پارلیمانی بورڈ نے عبدالقادر کو پارٹی ٹکٹ دیتے وقت بلوچستان اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی رہنماؤں سردار یار محمد رند اور دیگر سے بھی مشاورت نہیں کی۔ پی ٹی آئی بلوچستان کے ترجمان آصف ترین کا کہنا تھا کہ صوبائی پارلیمانی بورڈ اور قیادت نے عبدالقادر کا نام تجویز نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے صوبائی رہنماؤں اور زونل سربراہان نے سینٹ انتخابات کے لیے وفاداروں اور اتحادیوں کی بجائے ارب پتیوں کو ٹکٹس دینے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں برسر اقتدار جماعت بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ نے سینٹ الیکشن کے لیے اپنے متفقہ امیدواروں کا اعلان ابھی تک نہیں کیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان ایرانی جو جیپ ریلی کے لیے چولستان میں تھے، وہ سینٹ ٹکٹس پر پارٹی میں اختلافات کی خبروں کے بعد کوئٹہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے کچھ ایم پی ایس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلوچستان سے باہر سے لائے گئے مالدار امیدواروں کی حمایت نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 فروری کو سینٹ انتخابات کا شیڈول جاری کیا تھا، جس کے تحت ایوان بالا کی 48 نشستوں پر امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ اسی دوران ایک خفیہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ سن 2018 کے سینٹ الیکشن سے قبل پی ٹی آئی ارکان کروڑوں روپے رشوت لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کی اس ویڈیو کو شرمناک قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ یہ لوگ پیسہ طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس طاقت کو پیسہ کمانے، بیوروکریٹس، میڈیا اور دوسرے فیصلہ سازوں کو خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قوم کو لوٹ کر بیرون ملک اپنے اثاثے بناتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ لانے کے لیے صدارتی آرڈیننس لانے کا مقصد بھی کرپشن کا خاتمہ اور سینٹ انتخابات کو شفاف بنانا ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ جسے پارلیمنٹ کا ایوان بالا کہا جاتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں متنازع امیدوار ہی کیوں بھیجتی ہیں؟ سیاسی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے مطابق سینٹ کا لفظ لاطینی لفظ سینٹس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دانا لوگوں کی کونسل۔ گویا سینیٹر کو ایک دانا، عقل مند اور اسٹیٹس مین ہونا چاہیے۔ سینٹ کا تاریخی طور پر آغاز رومن سلطنت کے دور سے ہوا، جب یہ فیصلہ سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا تھا۔ یہی فیصلہ کرتا تھا کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ امریکی آزادی کے بعد آئین بنا تو طے ہوا کہ سینٹ میں دانا اور صاحب الرائے افراد کو رکھا جائے گا اور ان کے عہدے کی میعاد 6 سال رکھی گئی، جبکہ ایوان نمائندگان یعنی عوامی نمائندوں کے عہدے کی میعاد ابتدائی طور پر 2 سال رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو چلانے والے افراد سینٹ میں ہوں جو کہ زیادہ عرصے تک پالیسیوں کے تسلسل کے ضامن ہوں۔ امریکہ میں تمام ریاستوں کے 2 سینیٹرز کانگریس میں جاتے ہیں تاکہ ہر ریاست وفاق میں برابر کی نمائندہ ہو اور ان کا انتخاب عوام براہ راست کرتی ہے۔ اس طرح سینیٹر عوام کو براہ راست جواب دہ بھی ہوتے ہیں اور انہی سے منتخب بھی۔ سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سن 1973 تک سینٹ کا وجود نہیں تھا اور صرف قومی اسمبلی ہی ہوتی تھی۔ تاہم سن 1973 کے آئین کے تحت سینٹ کی تشکیل کی گئی، جس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو چاروں صوبوں کو وفاقی ایوان میں برابر کی نمائندگی دے کر ان میں ریاست پر اعتماد پیدا کرنا تاکہ وہ فیصلہ سازی میں خود کو شریک سمجھے اور اس طرح چھوٹے اور بڑے صوبے کی کوئی تفریق نہ ہو اور نہ کسی کو امتیازی سلوک کا شکوہ رہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک دوسرا ایوان قومی اسمبلی کے کام کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر قومی اسمبلی کے کام میں کوئی غلطی رہ جائے، کوئی پہلو نظر انداز ہو جائے تو سینٹ اس کی تصحیح کر سکے، کیونکہ کوئی بھی قانون
उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकता जब तक सेनेट इसकी मंजूरी ना दे। गोया ये एक पार्लियामेंट या फैसला साजी पर दूसरी राय का जरिया हो। वसीम सज्जाद का कहना है कि सेनेट आवाम की आवाज़ उठाने का एक इजाफी फोरम भी है, जहाँ पर अरकान उन अवामी मसाइल को उठा सकते हैं जो कौमी असम्बली में नहीं उठाए जा रहे। लेकिन पाकिस्तान में सेनेट के उम्मीदवार जिस तरीके से नामजद किए जाते हैं और जिस तरह वो खुद को मुंतखब करवाते हैं, इसने ऐवान बाला की साख को दागदार करके रख दिया है। हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली रिश्वत वसूली की वीडियो ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदने का इल्ज़ाम हकीकत पर मबनी है। सियासी जमातों की जानिब से 3 मार्च को ज़्यादातर अमीर उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करने से भी ये वाज़ेह होता है कि पार्लियामेंट के ऐवान बाला के इंतखाबात में पैसा और असर और रसूख अक्सर मेरिट और सियासी वफादारी पर तरजीह पा जाता है। माहिरीन के मुताबिक सेनेट की सीट की अहमियत इसलिए होती है कि इसका दौरानिया 6 साल का होता है और इसके लिए उम्मीदवार को किसी बराह रास्त इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ ही इसका हल्का इंतखाब होता है। जबकि सेनेट के रुकन को तकरीबन वो तमाम मरात भी हासिल होती हैं जो कौमी असम्बली के अरकान को हासिल होती हैं। इसके अलावा मुल्की और बैन अक़वामी सतह पर असर और रसूख भी सेनेट के मेंबरान को हासिल होता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर उम्मीदवारों के लिए सेनेट की सीट में इतनी कशिश होती है कि वो इसके लिए बाज़-औक़ात माली और खराजात की परवाह भी नहीं करते। प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस के मुताबिक हो ये रहा है कि सेनेट में उम्मीदवार का तयन मुकम्मल तौर पर पार्टी लीडर की सवाबदीद पर होता है। वही अपनी पार्टी के सूबाई और कौमी असम्बली अरकान को कहता है कि फ़लाँ उम्मीदवार हमारा नुमाइंदा है, उसको वोट दो। जब पार्टी लीडर के पास इतना इख्तियार हो तो वो क्यों सिर्फ सियासी अहलियत की बिना पर ही लोगों को आगे लाएगा। पार्टी लीडर की जानिब से कुछ तो पार्टी के सीनियर मेंबरान को नामजद किया जाता है और बाकी ऐसे लोगों को जो पैसे वाले हों। डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने इल्ज़ाम आयद किया कि सेनेट इलेक्शन में 2 तरह की करप्शन होती है। एक तो पार्टी लीडर खुद सेनेट के अमीर कबीर उम्मीदवारों से पैसे लेते हैं और दूसरा जब वोट देने वाले अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को पता होता है कि लीडर पैसे लेगा तो वो भी तय करते हैं कि क्यों ना वो खुद अपना वोट फ़रोख्त करे। यही वजह है कि सेनेट में पार्टी के दरीना कारकुनान या इंतहाई काबिल अफराद को चुनने की बजाय ऐसे अफराद को मुंतखब किया जाता है जो साहिब हैसियत हो, चाहे वो बैटरी का कारोबार करते हों या अद्वियात का। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर ज़ाती खिदमतगारों तक को सेनेट में ले आते हैं। रसूल बख्श रईस के मुताबिक अमरीका की तरह पाकिस्तान में गो के तमाम सूबों की सेनेट में नुमाइंदगी यकसा है, ताहम यहाँ बराह रास्त इंतखाब नहीं होता और पार्टी रहनुमाओं की सवाबदीद ही सबसे अहम चीज़ होती है। इसलिए क्वालिटी की क़यादत सेनेट में नहीं पहुँच पाती और सेनेट को वो मुकाम नहीं मिल सकता जो तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। इनके मुताबिक इस अफसोसनाक सूरत हाल का हल ये है कि सेनेट के इलेक्शन को भी कौमी असम्बली के इलेक्शन की तरह बराह रास्त कर दिया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।